9 मई کے کیسز میں پی ٹی آئی کے 3 سزا یافتہ رہنما نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی 3 نشستیں خالی قرار دیں۔ پی پی 73 سے انصر اقبال، پی پی 98 سے جنید افضل شاہی نااہل قرار۔ پی پی 203 سے رائے مرتضی اقبال بھی نااہل۔ اسمبلی اراکین کو آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ارکان اسمبلی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ایوان کی کارروائی میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پنجاب اسمبلی میں پینل آف چیئرپرسن کے ناموں کا اعلان۔ چودھری افتخار چھچر، غلام رضا، سردار اویس درشک پینل میں شامل۔ ذوالفقار علی شاہ، محمد ارشد ملک اور حسن زکا بھی پینل کا حصہ ہوں گے۔ علی حیدر گیلانی کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں داد رسی کے لیے نقطہ اعتراض۔ بولے، دریائے سندھ اور چناب میں پانی کی سطح بلند، کئی گاؤں متاثر ہوئے۔ حکومت سے وضاحت کا مطالبہ۔ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شاہ الرحمان نے جواب میں کہا، پی ڈی اے میں الرٹ جاری کر رہی ہے، سیلاب کی اطلاع پر فوری ایکشن۔ کئی لوگ مویشی اور سامان کے باعث نقل مکانی سے گریز۔ پنجاب میں صنعتی ورکرز کو 1220 فلیٹس دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس میں 130 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی گئی۔ ورکرز کو فلیٹس لیبر کمپلیکس سندر قصور، لیبر کالونی ٹیکسلا میں ورکرز کو قراردادی کے ذریعے ملیں گے۔ ورکرز سے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد۔ ملازمین کی بیوہ کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری دے دی۔ فلڈ ڈیوٹی سر انجام دینے والے ریسکیو اہلکاروں کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔ صوبائی کابینہ نے ورکرز کی تنخواہ یکساں طور پر 40,000 کرنے کی منظوری بھی دی۔ ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیگ ڈی جی نیب لاہور تعینات۔ مرزا فاران بیگ نے ٹریفک نظام میں ڈیجیٹل انقلاب متعارف کرایا۔ ٹریفک پولیس میں میرٹ، شفافیت اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ کئی شہروں میں ٹریفک مہمات کی کامیاب نگرانی کی، عوامی رابطے کو ترجیح دی۔ کھلی کچہریوں کا انعقاد بھی کیا۔ ڈی جی نیب لاہور کی حیثیت سے کرپشن کے خلاف سخت کارروائی کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو انٹرویو دینے والے افسران کی بطور ڈی پی او تعیناتیاں۔ ایس ایس پی طارق ولایت ڈی پی او ڈی جی خان تعینات۔ ایس ایس پی فراز احمد ڈی پی او ننکانہ مقرر۔ ایس ایس پی غضنفر عباس کو ڈی پی او مظفر گڑھ لگا دیا گیا۔ ایس پی امارہ شیرازی ڈی پی او خوشاب تعینات۔ ایس ایس پی عمر فاروق کو گجرات کا ڈی پی او بنا دیا گیا۔ ماروان خان ڈی پی او اٹا کی خالی نشست پر تعینات۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 8 اگست تک بارشوں کا امکان۔ بارشوں کے باعث بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے راوی، ستلج اور دریائے چناب سے ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا امکان۔ پی ٹی اے نے ندی نالوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز اور واسع حکام کو ممکنہ صورتحال بارے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مونسون کی بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر پانی کی آمد 5000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ دریائے ستلج میں بھی گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ دیکھا گیا۔ دونوں دریاؤں میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین قریشی گرفتار۔ معین قریشی اراکین اسمبلی کے ہمراہ ریلی میں شریک تھے۔ پولیس نے ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی کو حراست میں لیا۔ ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر کو پائن ایونیو روڈ سے گرفتار کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے وومن چیمبر گجرات کے وفد کی ملاقات۔ ملکی معیشت اور کاروباری معاملات میں خواتین کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر وومن چیمبر گجرات سائمہ سرفراز نے قیادت کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا، معاشی دوڑ میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ سیاست، تجارت اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنا لوہا منوایا۔ خواتین کی ہراسمنٹ کے خلاف حکومت زیرو ٹالرنس اختیار کیے ہوئے ہے۔ بھارت نے طاقت کے زور پر کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی۔ بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام رہا۔ یوم استحصال پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ قرارداد کا متن۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا، بھارتی مظالم نے کشمیری بچوں کا تعلیمی مستقبل تاریک کر رکھا ہے۔ دنیا بھر میں انصاف بانٹتی
اقوام عالم نہتے کشمیری کو تعلیم کا حق دلوائے، سیاست کرنے کا نہیں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ معصوم کشمیری طلبہ ماں کی گود سے اسکول کے دروازے تک خوف اور محرومی کی زنجیروں میں جکڑے ہیں۔ کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کا یوم استحصال کشمیر پر یکجہتی کا عزم۔ کہا بھارت نے کشمیریوں کے حقوق سلب کیے، کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ بھارتی مظالم کشمیری عوام کا حوصلہ کم نہیں کر سکتے، دنیا کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ کشمیری عوام پر مظالم انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے، بھارت نے کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ نے کہا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، بھارتی مظالم کشمیری عوام کے حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے، کشمیری عوام کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی نے کہا کشمیر کا ناجائز محاصرہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم کے مترادف ہے، ہم عالمی سطح پر ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کی نعمت سے مستفید ہوں گے۔ وزیر قانون ملک صہیب احمد برد کا کہنا تھا پاکستان کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہم کشمیری عوام کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، کشمیر میں ظلم و جبر کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے لیے قربانیوں کو سلام عقیدت۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی کا جذبہ تمام جبر اور غیر قانونیت کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے غاصبانہ طور پر کشمیریوں کی آزادی اور انسانی حقوق سلب کیے، بھارتی مظالم کشمیری عوام کا حوصلہ کم نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات کا ثمر فائنانس بل 2024 میں ترمیم۔ پنجاب حکومت نے 500 روپے کورٹ فیس کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ پنجاب کی وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کورٹ فیس میں اضافہ میری حلف برداری سے پہلے ہوا، جب سے آئی ہوں وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے۔ سموہ کے اداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ کینال روڈ یلو ٹرین پروجیکٹ کا ابھی تک PC1 بھی نہیں بنا، کینال روڈ پروجیکٹ سے متعلق ابھی کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کینال روڈ یلو ٹرین منصوبے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ پنجاب حکومت ماحولیات سے متعلق کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ماحولیات سے متعلق پنجاب حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ PTI رہنما عالیہ حمزہ کی کیسز کی تفصیلات اور ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بانی PTI کی ہدایت پر پارٹی نے سیاسی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، درخواست گزار اور فیملی ممبرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے متعلقہ فورم پر رجوع نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا، آج ہی سماعت کے لیے درخواست مقرر کر دی جائے، وکیل کی استدعا۔ PTI کے 250 کارکنوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت، موقف اختیار کیا گیا۔ بانی چیئرمین PTI کی کال پر احتجاج کے لیے مہم چلا رہے ہیں، احتجاج سے روکنا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے برخلاف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آفس اعتراض جوڈیشل سائٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار نے کارکنوں کی فہرست عدالت میں پیش کی۔ خواتین سے زیادتی کے مقدمے کی تحقیقات کون کرے گا؟ جسٹس طارق سلیم شیخ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا۔ زیادتی کے مقدمہ کی تحقیقات جنسی جرائم سے متعلق خاتون ٹرینڈ آفیسر ہی کر سکتی ہے۔ اینٹی ریپ ایکٹ کے سیکشن 9 کے تحت تفتیش کے لیے ایک جنسی جرائم کا اسپیشل یونٹ قائم ہوگا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کا فیصلہ متاثرہ قانون کے مقدمہ کی تحقیقات جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے کروانے کی درخواست مسترد۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا تحصیل شالیمار کا دورہ، صفائی اور انتظامی خدمات کا جائزہ لیا۔ DC لاہور نے کرول گھاٹی چائنا اسکیم اور طارق شہید روڈ کا معائنہ کیا۔ حفاظتی دیوار کی فوری تعمیر کے لیے واسا اور LWMC کو ہدایات جاری۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا شہریوں کو انصاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے، عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔
24 گھنٹوں کے دوران 915 دکانداروں کے خلاف ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئی۔ پنجاب بھر میں 79 افراد گرفتار، 27 کے خلاف مقدمہ درج، 836 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے۔ برائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 540 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کمی۔ زندہ برائلر ہول سیل 359، پرچون ریٹ 373 روپے کلو میں مقرر۔ فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 280 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8280 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔